السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ بڑی خبروں میں آج 23 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کا دن ہے، 24 نومبر ہے۔ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ تھا، لانگ مارچ ہے، جو بڑا احتجاج ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے مکمل طور پہ اسلام آباد اور پنڈی کو سیل کر دیا ہے۔ 28 مقامات پہ کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں۔ پورا اسلام آباد اور پنڈی کنٹینر سے بھر گیا ہے۔ جگہ جگہ خندقیں کھود دی گئی ہیں، سڑکوں کو کھود دیا گیا ہے۔ تمام کے تمام موٹر ویز پہ جو اسلام آباد سے، پشاور سے، لاہور سے، جہاں سے بھی موٹر وے مل رہے ہیں، 6 موٹر ویز کو وہاں پہ مرمت کہا جا رہا ہے اور بند کر دیا گیا ہے۔ اور راستے میں جگہ جگہ پہ کھڈے جو ہے اسکیویٹر کے ذریعے اسکیویشن کی ہے تاکہ گاڑیاں نہ آ سکیں۔ کنٹینرز پہ کپڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ 25,000 پولیس فورس، ایف سی رینجر کو طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی مکمل جو ہے وہ اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں عمران خان کے احتجاج کو روکنے کے لیے۔ جتنے بھی طلباء ہیں پنڈی، اسلام آباد میں، پنجاب میں، پورے پنجاب میں ہاسٹلز کو بند کر دیا گیا ہے، اسٹوڈنٹس کو نکال دیا گیا ہے زبردستی۔ اسکول کالجز بند ہیں، ریسٹ ہاؤس اور جتنے بھی تھے ان سے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ ہوٹل سارے خالی کر دیے گئے ہیں، ٹرانسپورٹ مکمل طور پہ ان کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک وفاقی حکومت نے ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ حفاظت کی ہے اسلام آباد کی اور پنڈی کی۔ پختونخوا کی یہ چڑھائی تصور کی جا رہی ہے کہ یہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ پختونخوا کے چیف سیکرٹری کو وزیر داخلہ نے، محسن نقوی نے آلریڈی حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ جو ہیں سرکاری وسائل، آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ استعمال نہ کر پائیں، پولیس کا کوئی فورس اس کے ساتھ شامل نہ ہو، کوئی سرکاری اہلکار اس جلسے کے ساتھ نہ آئے۔ پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف راضی نہیں ہو رہی، اور اب وفاقی وزیر داخلہ کے دفتر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ حالانکہ تحریک انصاف نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں 24 نومبر کا کل کا جو ہے وہ احتجاج ہوگا، کوئی اس کے بعد کوئی مذاکرات نہیں۔ عمران خان نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ مزید کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب احتجاج ہوگا۔ اب سرکار پہلے دیکھیں، سرکار جو ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کیا آگے ہوگا، مطلب یہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے انتظامات اتنے ہیں کہ ہم نے ساری سڑکیں جو ہیں وہ کھود دی ہیں، موٹر وے سارے بند کر دیے ہیں، کنٹینر ریت سے بھر دیے، مٹی سے بھر دیے، بھرے ہوئے کنٹینر کو رکھ دیا ہے، تیل کے جو ٹینکر ہیں ان کو کھڑا کر دیا ہے، گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، پل بند کر دیے ہیں، جہلم کا پل بند کر دیا ہے۔ بڑی مشکلات ساری کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اس لیے وفاقی حکومت کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی آسانی سے اب لوگ نہیں نکال پائے گی۔ اوپر سے مسلم نون جو حکومت میں ہیں، جن کا اس حکومت کے علاوہ عوام پلے ان کے نہیں ہے، مطلب ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ حکومت ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کے ہم نے دوبارہ ڈنڈے کے زور پہ آنا ہے، جس طرح ہمیں ڈنڈے کے زور پہ ہماری 17-18 مبینہ طور پہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ سیٹیں جیتی ہیں پاکستان مسلم نون نے، مگر ان کو حکومت دی گئی ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ حکومت دی ہے، اور بادشاہ سلامت کو چاہیے تھا، بڑی آسانی تھی کہ ایک بندہ جیل میں قید ہے، آپ کی تحویل میں ہے، آپ کروڑوں روپے، اربوں روپے لگا رہے ہو سڑکوں کو بند کرنے کے لیے، ایک ہفتے سے آپ لگے ہوئے ہو، تو یار جیل میں ایک قیدی بند ہے، اس سے مذاکرات کرنے کون سے مشکل ہے؟ ایک سینئر آفیشل اسٹیبلشمنٹ کا جائے، اس سے بات کرے، معاملات ختم۔ اب نہیں، ضد ہے، انا ہے، یہاں پہ اکڑ ہے، دونوں طرف سے ہے۔ وفاقی حکومت کا تو میں ایسے نام نہیں لے رہا کہ وفاقی حکومت تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، وہ تو دفعہ 144 لگا لے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لگا لو، یہ لگا لو، وہ کر دو، فلاں کر دو، وہ تو تماشا دیکھ رہے ہو، پریشان ہے کہ آخر عمران خان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ عوام ان کے پیچھے ہے۔ اب عمران خان کا بیانیہ سچا ہے جھوٹا ہے اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، مگر اس میں حقیقت ہے کہ اس ٹائم پہ نظام عمران خان نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ پورا اسلام آباد پنڈی 2 دن سے بند ہے۔ بندہ جو ہے جس نے بند کیا ہوا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، تو اس سے زیادہ طاقت اور کسے کہتے ہیں؟ مطلب پاکستان کا اس ٹائم پہ پاورفل آدمی جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے،
اور پورے اسلام آباد اور پنڈی کو بند کیا ہوا ہے، پاکستان کے دارالحکومت کو بند کیا ہوا ہے۔ کل پرسوں جو تھے 800-900 کنٹینر تھے، ابھی ہے وہ 1400-1500 کنٹینر سے پورے پنڈی اسلام آباد کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی مشکلات کھڑی کرنے کے بعد یہ لوگ کیسے آئیں گے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ مگر لگ ایسے رہا ہے اس بار تحریک انصاف سے بڑا کام کیا ہے، بہت منظم طریقے سے۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جس طرح وفاقی حکومت نے گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، ہاسٹلز، ہوٹلز سارے خالی کر دیے، تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ پہنچے ہیں، 10-12 ہزار 15 ہزار لوگ پہلے سے پہنچ گئے ہیں، یہ اطلاع آ رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے۔ اور جو بلوچستان سے ایک قافلہ جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان پہنچ گیا ہے، باقی قافلے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، چترال سے قافلے نکل گئے ہیں، سوات کی طرف سے قافلے کل نکلیں گے، پشاور کا قافلہ علی امین گنڈاپور لے کے جائے گا۔ تو جو بلوچستان کی قافلے وغیرہ آئے ہیں وہ سیدھا جائیں گے میاں والی کی طرف، اور میاں والی سے پھر یہ پورا علاقہ جتنا بھی پنجاب کا ہے، بہاولپور، سارے ایریا جو ہے جہلم، ان سے ہوتا ہوا جائے گا۔ اب پنجاب میں دفعہ 144 ہے اور اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 ہے۔ اب 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 کیوں ہے؟ یہ جو عمران خان کا احتجاج دھرنا جاری ہے، یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کل مکمل نہیں ہوگا۔ حالات کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بڑے شہروں سے لوگ آئیں گے، تو یہ کل پرسوں جا کے ان کا اجتماع بنے گا، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جگہ جگہ پہ جھڑپیں ہوں گی پولیس کی، تو پھر پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ مکمل طور پہ ملیمیٹ ہو جائے گا۔ استحکام ملک میں ہوگا ہی نہیں، یہ سیاسی عدم استحکام ملک میں رہے گا، کیونکہ کوئی بندہ پاکستان کے ان مسائل میں سنجیدہ نہیں ہے، پاکستان کی معیشت میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہر شعبے کا بندہ جو لگا ہوا ہے، جو اچھی کرسی پہ، مطلب پہنچ کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت کے لوگ ہوں، وہ بیچارے تو سائڈ پہ بیٹھے ہیں، وہ تو ابھی یس نو میں ہیں، ان کا تو سٹیک بنتا ہی نہیں ہے، مگر ان کو ایک سٹیک دیا گیا ہے۔ ہونا چاہیے تھا مذاکرات ہر قیمت پہ، ملک کو اس جھنجھٹ سے نکالنے کے لیے۔ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھو یار، پاکستان کے علاوہ افغانستان میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں کون سے اپنے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ بنگلہ دیش نے کچھ ماہ پہلے وہاں پہ ریولوشن آیا، 15 سالہ ڈکٹیٹر کی حکومت تھی حسین واجد کی، ان کو تبدیل کیا گیا، وہ بھی وہاں پہ بھی انہوں نے 600 لاشوں کی قربانی دی، 600 افراد شہید ہوئے بنگلہ دیش میں، تب جا کے ان کو قربانی کے ثمرات ملے، اور حسین واجد انڈیا فرار ہو گئی۔ پرو انڈین گورنمنٹ تھی، ابھی وہ ہمارے قریب آ گئے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے پڑوسی جو 52 سال ہم سے پہلے بچھڑا ہے، وہ آج کس منزل پہ بیٹھا ہوا ہے بنگلہ دیش۔ چلے پرو انڈین گورنمنٹ وہاں پہ ختم ہو گئی، پاکستان کے نزدیک آ گئے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھائیں، ایران سے اچھے تعلقات رکھیں، رشیا سے اچھے تعلقات رکھیں، امریکہ سے اچھے تعلقات رکھیں، چائنا سے اچھے تعلقات رکھیں۔ چائنا کے ساتھ بھی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، فیصل واڑا جو سینیٹر ہیں، انہوں نے چیف منسٹر مریم نواز کا نام لیا ہے کہ اس کی ایک بیان کی وجہ سے چائنا ہم سے خفا ہے۔ تو ہم سب کو یہ ہو کیا گیا ہے، انٹرنل معاملات میں ہم لگے ہیں، خارجہ پالیسی ہماری پراپر طریقے سے ہے نہیں، ملک میں انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، خاک انویسٹمنٹ آئے گی اگر یہ حالات چلے آ رہیں گے۔ عمران خان گورنمنٹ میں تھے تو ان کے گھر گرا رہے تھے، ان پہ پریشانیاں تھیں، عمران خان نے 5% کام کیا مخالفت میں، یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے 200%، 100 بھی نہیں 200%۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنی بربریت، ظلم، چار دیواری کی عزت پامال ہوتے نہیں دیکھی۔ پولیس کو ایسے لگ رہا ہے اسلام آباد پنجاب پولیس کو، سندھ پولیس کو اکٹھا کیا گیا ہے، پنجاب پولیس کو اکٹھا کیا گیا ہے، رینجر کو اکٹھا کیا گیا ہے، ایف سی کو لگایا گیا ہے، اور سب ایسے ہدایات، ایسے نعرے لگا رہے ہیں جیسے انہوں نے مخالف کے خلاف جہاد لڑنی ہے۔ خدا کا خوف کرو، پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں ہے، اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کر رہی، اس ٹائم پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہا نہیں مان رہی، اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو وہ کون سا اپنے ساتھ بندوق لے کے آئیں گے، توپ لے کے آئیں گے، کلاشنکوف لے کے آئیں گے کہ آپ ان سے لڑ رہے؟ وہ نہتے ہوں گے۔ مظاہرین ہر جگہ پہ لاٹھی کھا لیتے ہیں تو پولیس کی لاٹھی چھین لیتے ہیں، یا کوئی وٹا شٹا مار لیتے ہیں، پتھر متھر، یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ جب مظاہرے ہوتے ہیں۔ آپ تو پیلٹ گن استعمال کرو گے،
شیل استعمال کرو گے, آنسو گیس, لاٹھی چارج, ربڑ کی گولیاں جو آپ پائلٹ گن استعمال کرو گے, تو آپ کے پاس تو پاور بھی ہے, ہتھیار بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارے کوئی دشمن ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے؟ ان بیچاروں کو بھی قصور نہیں ہے, ان کو بھی انسٹرکشن اوپر سے ملتی ہے. جو آئی جی اسلام آباد میں بیٹھا ہے اس کی خود ایک انگلی اور اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے, اسی بندے کو رکھا ہے. میرے خیال میں سب جو رکھے گئے ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ نے بدلہ لینا ہے. پنجاب میں بھی جس آئی جی کو بٹھایا, ایک جمہوری گورنمنٹ آئی ہے, اگر ہے اس ٹائم پہ تھوڑی بہت جمہوریت تو ہے, ہائیبریڈ نظام ہے, مگر وہی آئی جی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے. پنجاب بالکل خاموش ہے. یہاں پہ ہمارے صوبے میں وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی چیف سیکرٹری کو بدلے, اپنی پسند کا چیف سیکرٹری لے یا اپنی پسند کا آئی جی لے. تو معاملات بڑے کچھ عجیب طرف جا رہے ہیں. اسپیشلی ہمارے خطے میں ایک پرابلم, یہ جو پرابلم کھڑی ہو گئی ہے عمران خان کی رہائی, عمران خان کی رہائی, اتنے مسائل ہیں صوبے میں. یہ پاڑا چینار میں جو 200 کے لگ بھگ جو ہے لوگ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو ہے شہید ہو گئے ہیں. سنی اور شیعہ فسادات پھر شروع ہو گئے ہیں, پھر ان میں جو ہے کسی نے تیل ڈال دیا اور وہ آگ بھڑک اٹھی ہے. آج پتہ چلا ہے کہ صوبائی حکومت نے, وزیر اعلیٰ نے ہیلی کاپٹر بھیجا تھا ایک وفد کو وہاں پہ, اس پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. تو معاملات بڑے خراب جا رہے ہیں اور لوگ نکلیں گے. اب اس میں سول سوسائٹی کے بھی ہوں گے, وکلاء بھی ہوں گے, عام لوگ بھی ہوں گے, تاجر بھی ہوں گے, پی ٹی آئی کے رہنما لوگ بھی ہوں گے, آئی سی ایف کے لوگ بھی ہوں گے. اب ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم یہ کامیاب کر پائیں گے, مگر جیسے میں نے کہہ دیا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے, بڑی جھڑپیں مڑپیں ہوں گی, مار کٹائی ہوگی, اور پھر یہ کل تو لگ نہیں رہا کہ کل, پرسوں تک یہ جائے گا. پرسوں جا کے یہ کہیں آرام سے جلسہ کر پائیں گے. مگر حکومت نے دہیہ کر لیا ہے, انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. جہاں سے بھی جلوس آئے گا انہوں نے مار پیٹ کرنی ہے. اللہ اب رحم کرے اس ملک پہ کہ آگے ہوگا کیا. ایک تو بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, وہ پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے. اور خدا کے بندو, وہ بندہ جیل میں ہے, آپ کی دسترس میں اتنے زیادہ آپ نقصانات کر رہے ہو, اور روڈ بند کر رہے ہو, لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہو. ابھی بھی ایمبولنس میں پنڈی میں ایک شخص جو ہے روڈ بند ہے, مر گیا. پرسوں پنجاب میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے, سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ایک بیچارہ ڈر کے ہمارے چھت سے گر گیا, وہ مر گیا. پھر پولیس نے جا کے وہاں پہ معافی مانگی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہم کون سی دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں؟ وہ انڈیا ہمارا دشمن. میں نے اس حکومت سے, اس اسٹیبلشمنٹ سے ابھی تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں, آرمی چیف بڑے اچھے بیانات دے دیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے, ان کے خلاف ایگریشن, وہ اس میں ایگریشن ہوتی ہے بڑی زبردست. مگر جتنا بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, جیسے وہ ملک کو تباہ. بھائی یہ لوگ ختم نہیں ہوں گے, آپ لاکھ کوشش کریں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. ضیاء الحق نے اپنے دور میں مارشل لا میں پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا. پیپلز پارٹی اب جا کے سکڑ گئی ہے, مگر پھر بھی ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے. اور وہ سکڑ گئی ہے کیوں؟ کیونکہ زرداری آ گیا. اب سب کو پتہ ہے کہ زرداری کیا ہے. اب زرداری نے بلاول کو بٹو بھی بنا دی ہے, بلاول زرداری بٹو. یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جو ہیں اس نے ایک مقبولیت حاصل کر لی. 8 فروری کے الیکشن میں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو ان کے خلاف 31 سال ان کو سزا سنائی گئی, سائفر کیس میں, القادر ٹرسٹ میں, توشہ خانہ کیس میں, عدت کیس میں 31 سال سزا آپ نے سنا دی. ان سے سمبل کا نشان چھین لیا. ان کے سینئر لیڈرشپ جو تھی وہ جیلوں میں تھی, اور جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ روپوش تھی. جو ان نون پرسنالٹی تھی وہ 8 فروری کے الیکشن میں آئے. انہوں نے کیا کر دیا؟ پاکستان میں اگر کسی کو ایکچول پوزیشن پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پورا رزلٹ مل گیا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف نے تقریباً 200 سیٹیں جیتی ہیں, اور مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 17 سے 18 یا 19 سیٹیں جیتی ہیں. پھر بھی ان کو حکومت دی گئی, کیونکہ بادشاہ سلامت کو, ابھی اس سے پہلے بادشاہ سلامت جو باجوہ تھے ان کو پسند تھا عمران خان, تو عمران خان کو بھی حکومت دی گئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں جتنے بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے. اس بار ہم بار بار بول رہے ہیں کہ اس بار جو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ پھٹا سا کام کیا ہے کہ ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اس کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے, مگر جن کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو ڈینٹ لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے, اور آخر کون سا بوجھ ہے اس حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے؟ آخر کیا ہے؟
ڈیلیور نہیں کر پا رہی یہ حکومت. اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ سے، ہر ملک سے آرمی چیف سب کچھ لے کے آ رہا ہے اس ملک میں. تو اس حکومت کے پلے کیا ہے؟ اس کو ڈیفینڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ ایک بڑی کمیونٹی کو اپنے خلاف کر دیتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، عادل راجہ، اس ٹائپ کے لوگ، یہ بالکل ڈیجیٹل دہشت گرد ہے. یہ زیادتی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، یہ غدار ہے ملک کے. مگر یہ باقی جو پاکستان میں یہ عمران خان کی محبت میں کر رہے ہیں جو لوگ لگے ہوئے ہیں. پہلے بھی اس پہ سوچا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو خرید لیا سوشل میڈیا پہ. بھائی یہ سارے والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، اس لیے تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور آگے جا کے خدا کے لیے اس کو سنبھالو، اس ملک کو سنبھالو. یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگ کر رہے ہو زور زبردستی. یہ کوئی وہ تحریک انصاف والے کوئی جنگ کرنے نہیں آ رہے کہ انہوں نے قبائل ہیں یا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پختونخوا والے ہیں یا پنجاب والے ہیں یا فلاں والے ہیں اور ہم اسلحہ سمیت آ رہے ہیں. جو بیچ میں اسلحہ لے گا وہ جو ہے پارٹی کا غدار بھی ہوگا. جو تحریک انصاف نے کہہ دیا وہ شرپسند ہوگا، اس کو فوری پکڑو. مگر فورسز کوارڈر وہ ان کے نعرے یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف میں بھی نعرے لگے الجہاد الجہاد. بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ چلو اچھا، اس کی تو پھر وضاحت انہوں نے کر دی کہ ہم پرامن طریقے سے جائیں گے اور جو پرامن نہیں ہوگا وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہوگا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. مگر سیکیورٹی داروں کو چاہیے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پلی بڑھنی چاہیے. یہ سکڑ رہی ہے جمہوریت. سٹرائک کرنا، مظاہرے کرنا، دھرنا یہ جمہوریت کا حسن ہے، مگر پرامن طریقے سے. اب یہ جو ہونے جا رہا ہے تو اس میں حکومت سیٹسفائی ہے اور کوشش کر رہی ہے. جو ابھی مذاکرات کے بارے میں وفاقی وزیر داخلہ بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کمائیں. دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ملک میں جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگ گھس آئے اور وہ اس احتجاج میں بھی دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مصمم ارادہ کیا ہوا ہے، ورنہ وہ اس اسٹرائک کو ختم کر دیتے. عدالت سے اجازت نہیں ملی، مگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کچھ گین کیا ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اس لیے وہ بھی انکار نہیں کر رہے. اب آگے جا کے اگر معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر میز پہ بیٹھنا پڑے گا. اللہ نہ کرے لاشیں گرتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے خلاف مقدمات بھائی باہر میں گئے مقدمات، عوام تو مر جائے گی نا. آج میرا بچہ مرا، کل آپ کا بچہ مرے گا، پرسوں دوسرے کا بچہ. یہ ایک جان جو جاتی ہے. کسی کے گھر میں 2 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں 1 بیٹا ہوتا ہے، اس کی پوری جمع پونجی اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب اس کا بیٹا مرتا ہے. اور یہاں پہ احتجاج میں ہم دیکھتے ہیں کسی کی انگلی کٹ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی آنکھ چلی جاتی ہے، پولیس افسران کی، پولیس اہلکاروں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. ورکر جو ہے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دیکھیے یہاں پہ اتنے ڈسٹرکٹ ہیں، یہ ہر ڈسٹرکٹ سے لوگ نکلیں گے، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. اس طرح پنجاب میں آپ نے پہیہ جام کر دیا، مکمل گاڑیاں نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ نکلیں گے. لوگ ویسے بھی اس حکومت سے پریشان ہیں. اور میں بار بار بولتا ہوں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ اس مخالف جماعت کا جس کے پاس حکومت ہے. یہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی، یہ لوگ جو ہیں ان کی اہلی کی وجہ سے عمران خان پاپولر بن گیا. ان کو آج آپ ہٹا دیں سامنے سے، عمران خان کی پاپولیرٹی خود بخود ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، اس کے باوجود ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. عمران خان کو 1-1.5 سال کے لیے خاموش رکھا جا سکتا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے. بس ایک موسٹ سینئر بندہ اسٹیبلشمنٹ کا جا کے وہاں پہ بیٹھ کے اس سے بات کر لے، بات ختم. ہمیں عمران خان کی نیچر کا پتہ ہے. آہستہ آہستہ ان کے مقدمات ہے. وہ کون سا ایسا اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، 4-5 قتل کیے ہیں کہ وہ ملک کا سابق وزیر اعظم رہا ہے. یار نواز شریف پہ سے زیادہ مقدمات تھے. خیر عمران خان پہ تو 200 سے اوپر مقدمات چلے گئے. نواز شریف پہ ہائی جیکنگ کے مقدمات تھے، پر مشرف ہوا میں تھے کہ ان کو جہاز کو روکا گیا. اس سے بڑا تھا کوئی؟ ہائی جیک کیا تھا جہاز کو، اس کو مطلب مارنے لگے تھے نا. اس سے بڑے بڑے مقدمات سے وہ نکل گئے. تو یہ مقدمات سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ ملک ہم سب کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، تحریک انصاف کا ہے، NP کا ہے. مگر یہاں پختونخوا میں اکثریت تحریک انصاف کی بہت زیادہ ہے. پنجاب میں بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ سختی ہے ہر بندہ احتجاج میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہا. آپ ڈائریکٹلی میسج بھیج رہے ہو کہ جو بندہ احتجاج میں آئے گا اس کی ڈگری کینسل، اس کا شناختی کارڈ بلاک، اس کا پاسپورٹ بلاک. اتنی سختی کے باوجود اگر لوگ نکل آتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہوگا کہ عوام کیوں نکل رہی ہے.
ان اتنے بڑے جو آپ لوگوں نے جگہ جگہ پہ کنٹینر لگائے ہیں، تقریباً 1200-1500 کنٹینر پورے پنڈی اسلام آباد کو 28 جگہ سے آپ نے کور کیا ہوا ہے، سڑکیں کھود لی ہیں، پل سارے بند کر دیے ہیں، پلوں میں آپ نے کنٹینر اندر کر دیے ہیں، پلوں کے اوپر اپنے لوڈڈ گاڑیاں کنٹینرز کھڑے کر دیے ہیں، پولیس کی 22-25 ہزار نفری رینجر کی پولیس کی ایف سی کی آپ نے اکٹھی کر دی ہے، اور تھریڈ آپ لوگوں نے وضاحت جاری کی ہے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کو آگے نوکری نہیں ملے گی، یہ باہر نہیں جا سکیں گے۔ اگر اس کے باوجود لوگ نکل آتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ عوام اتنے ڈر کے ایک ماحول میں جو سختی تھی اس کے باوجود یہ نکل آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طور پہ بھی۔ آپ ایک سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ایسے موقع پہ جہاں پہ سوشل میڈیا ہو، آپ لاکھ پابندیاں لگا دیں۔ انٹرنیٹ آپ لوگوں نے بند کر دیا ہے 23-24 کے لیے، ایکس پہ پہلے سے ہی بین ہے، لوگ وی پی یوز کرتے ہیں، اس میں مشکلات آ رہی ہیں۔ آپ 5G 6G کا دور ہے، ہم 2GB پہ آ گئے، نیٹ ہمارے کام نہیں کر رہے، آئی ٹی کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، جو تھوڑا بہت ملک میں تھا وہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ ایک بندے کو فکس کرنے کے لیے یہ سارے معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تو بس کریں یار، ان معاملات سے نکلیں، آپ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بڑی سوچ رکھیں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ اللہ نہ کرے کل کچھ 19-20 ہو جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہم سب کا ہوگا، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے کہ اس میں کوئی لاشیں نہ گریں، ورنہ پھر یہ مومنٹ بن جاتی ہے، پھر بہت دور چلی جاتی ہے، پھر یہ تحریک جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔